بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ ناظرین گرامی، آج سے ہم آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات پر مشتمل ہے۔ کتاب کو صوفی آصف محمود نے ترتیب دیا ہے اور بک کارنر شو روم نے اس کو نشر کیا ہے۔ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جن میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹس کو اکٹھا کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں، لیکن مذکورہ بالا کتاب حضرت مولانا جلال الدین رومی کی بیان کردہ اصلی حکایات پر مشتمل ہے۔ ان حکایات کی مکمل تعداد 97 ہے، 97۔ صوفی آصف محمود بیان کرتے ہیں کہ نام محمد جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شہرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے ہوئی۔ آپ کے نسب کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد اور دادا جان کا نام بھی محمد تھا۔ آپ کے والد کا لقب بہاؤالدین اور وطن بلخ تھا۔ آپ کے والد محترم صاحب علم اور پورے خراساں میں مرجع خلائق تھے۔ بعض وجوہات کی بنا پر آپ کے والد محترم 610 ہجری میں ترک وطن کر کے نیشا پور چلے گئے۔ وہاں خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ مولانا روم اس وقت تقریباً 6 برس کے تھے۔ آپ پر بچپن ہی سے سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کو دیکھ کر آپ کے والد محترم سے فرمایا، ان صاحبزادے کے جوہر قابل سے غفلت نہ برتیے گا۔ پھر خواجہ صاحب نے اپنی مثنوی اسرار نامہ مولانا کو پڑھنے کے لیے عنایت کی۔ مولانا روم کی ولادت 604 ہجری بمقام بلخ میں ہوئی۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل والد محترم نے ہی طے کرا دیے تھے۔ پھر محقق دین و ملت سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا کا اتالیق بنا دیا گیا۔ مولانا نے اکثر علوم و فنون انہی سے حاصل کیے۔ والد محترم کے انتقال کے بعد 629 ہجری میں مولانا روم، حلب اور دمشق روانہ ہو گئے، جو اس زمانے میں ہر قسم کے علوم و فنون کے مراکز تھے۔ مولانا وہاں کئی برس تک علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ قرآن و حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ اور دوسرے تمام علوم میں درجہ کمال تک پہنچ گئے۔ تکمیل علوم کے بعد مولانا وطن واپس تشریف لائے۔ اپنے استاذی المکرم سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے مولانا کو سینے سے لگایا اور پھر 9 برس تک ان کو طریقت اور سلوک کی تعلیم دیتے رہے۔ والد محترم کے انتقال کے بعد مولانا نے اپنا روحانی تعلق سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کر لیا۔ اس دور میں مولانا پر ظاہری علوم کا غلبہ تھا۔ آپ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے۔ دیگر علوم میں بھی مولانا کو پوری دسترس حاصل تھی۔ سماع سے پرہیز کرتے تھے، درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں مشغول رہتے تھے۔ مولانا کو تو درس عشق و معرفت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ان کے قلب میں آتش عشق ودیعت فرمائی گئی تھی۔ عاشقوں کا درس تو ذکر محبوب ہوتا ہے۔ عاشقوں کا درس محبوب حقیقی کی یاد میں گریہ و زاری اور وجد و رقص ہے، نہ کہ کتب معقولات کا پڑھانا۔ فقہ شریعت مقدسہ کے لیے جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا کیے گئے ہیں، اسی طرح فقہ طریق عشق کے لیے حق تعالیٰ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ مولانا روم جس درس کے لیے پیدا کیے گئے تھے، ان کا غیب سے سامان شروع ہو گیا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں عشق و معرفت کا جو سمندر موجزن تھا، وہ اپنے جواہرات باہر بکھیرنے کے لیے زبان عشق کا متلاشی تھا۔ آپ نے
دعا کی، اے خدایا اپنی محبت کا جو خزانہ تو نے میرے سینے میں رکھا ہے، کوئی ایسا بندہ خاص عطا فرما جس کے سینے میں اس امانت کو منتقل کر دوں، اور وہ بندہ زبان عشق سے میرے اسرار مخفیہ کو قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں دعا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا ملک روم روانہ ہو جاؤ، اس کام کے لیے جس کو ہم نے منتخب کر لیا ہے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ مولانا اور شمس تبریزی کی ملاقات کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف واقعات پر قلم کشائی کی گئی ہے۔ جواہر مزیہ کے بیان کے مطابق تو واقعہ کی صورت یہ ہے کہ مولانا ایک روز اپنے شاگردوں کے حلقہ میں رونق افروز تھے اور آپ کے چاروں طرف کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کلندرانہ انداز سے وہاں آن پہنچے۔ آپ کے قریب بیٹھتے ہی مولانا سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ مولانا نے آپ کی ظاہری وضاقتہ دیکھ کر فرمایا، یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ مولانا کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یہ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو، اور یہ کہہ کر مجلس سے روانہ ہو گئے۔ اس واقعے سے مولانا کی حالت یکسر تبدیل ہو گئی۔ گھر بار اور شان و شوکت کو خیر بات کہا اور شمس تبریز کو تلاش کرتے کرتے صحراؤں کی خاک چھان ماری۔ ملک کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا دیکھ مارا، مگر ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ دوسری جگہ واقعہ یوں لکھا ہوا ہے کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی نے یہ کہہ کر ملک روم بھیجا تھا کہ وہاں ایک سوختہ دل ہے، اس کو گرما آؤ۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کونیا پہنچے، شکر فروشوں کے سرائے میں ٹھہرے۔ ایک دن مولانا روم نہایت تزک و احتشام سے ایک راستہ سے گزر رہے تھے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟ مولانا نے فرمایا، اتباع شریعت۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اصل مقصد علم و مجاہدے کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ جو علم تجھ سے نہ لے لے، اس علم سے جہل بہت بہتر ہے۔ ان جملوں سے مولانا اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا روم کسی حوض کے کنارے بیٹھے کتب بینی میں مصروف تھے۔ وہاں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آ گئے اور مولانا سے دریافت کیا کہ یہ کیا کتابیں ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ تمہیں ان کتابوں سے کیا غرض؟ اس پر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں حوض میں پھینک دیں۔ مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمایا، میاں درویش، تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دیں جن میں بڑے نادر نکتے تھے، اور اب ان کا ملنا محال ہے۔ اس پر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دیں۔ مولانا حیران ہوئے تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ حال کی باتیں ہیں، تم صاحب کال انہیں کیا سمجھو؟ اس کے بعد مولانا روم شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سپہ سالار مولانا کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ انہوں نے واقعہ یوں قلم بند کیا ہے کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، خدایا کوئی ایسا شخص عطا فرما جو میری محبت کا متحمل ہو سکے۔ غیبی اشارہ ہوا، ملک روم چلے جاؤ، وہاں ایک شخص مل جائے گا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کونیا پہنچ کر برنج فروشوں کی سرائے میں مقیم ہو گئے۔ وہاں ایک اونچا چبوترا تھا جہاں شہر کے عمائد اور عمرہ کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجمع میں جا بیٹھتے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو شمس تبریز کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ملاقات کے لیے پہنچے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے آنکھیں چار ہوئیں تو ایک دوسرے کو سمجھ گئے۔ اس طرح اکثر ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مولانا رومی کی حالت میں تغیر پیدا ہو گیا۔ جب عشق حقیقی نے اپنا پورا اثر کر دیا
تو مولانا پر مستی اور وارفتگی غالب رہنے لگی۔ درس و تدریس، واعظ و نصیحت، سب اشغال چھوٹ گئے۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ایک لمحہ بھی جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سپہ سالار کے بیان کے مطابق مولانا روم اور شمس تبریز دونوں نے صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں 40 روز تک چلہ کشی کی۔ اس عرصے میں کھانا پینا سب کچھ ترک کر دیا۔ اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے۔ پہلے سماع سے پرہیز کرتے تھے، اب اس کے بغیر ان کو چین نہ آتا تھا۔ مسند تدریس اور فتویٰ نویسی بالکل ترک کر دی تھی۔ اے محبوب حقیقی، آپ کی محبت میں مجھ کو نعرہ مستانہ بہت اچھا لگتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب، میں اسی دیوانگی اور وارفتگی کو محبوب رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت و شورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بیگانگی کے مصداق ہیں۔ جب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پر عشق الہیہ کا یہ اثر ظاہر ہوا تو شہر میں یہ فتنہ اٹھا کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ کر دیا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جب یہ شورش برپا ہوئی تو تبریز رحمۃ اللہ علیہ چپکے سے کونیاں چھوڑ کر دمشق کو چل دیے۔ مولانا شمس تبریز کی جدائی سے بے چین ہو گئے اور مولانا نے اس جدائی میں نہایت رقت انگیز اشعار کہنے شروع کر دیے۔ اس پر مولانا کے مریدوں کو ندامت ہوئی اور طے کیا گیا کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بلایا جائے۔ اس کے بعد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 2 سال تک کونیا میں رہے، پھر غائب ہو گئے۔ پیر کی اس مفارقت سے مولانا روم انتہائی بے چین ہو گئے اور زندگی تلخ ہو گئی۔ ان کی جدائی نے مولانا پر ایک سکر کی کیفیت طاری کر دی اور اسی حالت میں مولانا بازار سے گزر رہے تھے کہ زرکوب چاندی کے ورق کوٹ رہا تھا۔ مولانا پر ان کے ہتھوڑے کی آواز نے سماع کا اثر پیدا کر دیا۔ آپ پر وجد طاری ہو گیا اور بے خود ہو کر رقص کرنے لگے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر زرکوب نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر شیخ زرکوب دکان سے باہر نکل آئے۔ مولانا روم ان سے بغلگیر ہو گئے۔ عالم بے خودی میں یہ شعر پڑھنے لگے: یکے گنجے پدید آمد دراں دکان زرکوبی، زہ صورت زہ معنی زہ خوبی زہ خوبی۔ اس شعر کا اثر صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ پر اس قدر ہوا کہ آپ نے ساری دکان لٹا دی اور مولانا کی ہمرکابی اختیار کر لی۔ اپنے آپ کو ہمتاً مولانا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی محبت میں بڑا سکون اور کیف میسر آیا۔ 9 سال تک آپ دونوں کی صحبتیں گرم رہیں۔ 664 ہجری میں حضرت زرکوب دنیا فانی سے عالم بقا کو چلے گئے۔ مولانا روم پھر غم و اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا روم کو پھر ایک ایسے محرم راز اور رفیق خاص کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایسا محرم راز ان کو شیخ حسام الدین کی صورت میں مل گیا۔ انہوں نے 10 برس تک اس تندہی اور حسن عقیدت کے ساتھ مولانا کی خدمت کی کہ دونوں یکجان دو قالب ہو گئے۔ یہ شیخ حسام الدین کی تحریک اور ترغیب تھی کہ جس نے مولانا کو اپنے شہرۂ آفاق مثنوی کے لکھنے پر آمادہ کیا۔ مثنوی شریف میں مولانا نے جا بجا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بڑے حسین انداز میں کیا ہے۔ مثنوی شریف سینے میں عشق خداوندی کی آگ لگا دیتی ہے۔ 672 ہجری میں کونیا میں بہت شدت کا زلزلہ آیا۔ تقریباً 40 روز تک اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے۔ اہل شہر نے مولانا سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو مولانا نے فرمایا، زمین بھوکی ہے، کوئی تر لقمہ چاہتی ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ چند روز بعد مولانا کا مزاج ناساز ہوا۔ ہر چند اطباء نے معالجہ کی تدبیر کی لیکن کوئی سود مند نہ ہوئی۔ مرض بڑھتا گیا اور جوں جوں دوا کی والا معاملہ ہو گیا۔ مولانا مرض کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتے تھے۔ بیماری کی شہرت عام ہوئی۔ شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے، مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ مولانا کے مرض کی کیفیت دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور
مولانا کی شفا کے لیے دعا کرنے لگے۔ مولانا نے سنا تو فرمایا، شفا آپ کو مبارک ہو، محب اور محبوب میں صرف ایک پیرہن کا پردہ رہ گیا ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اٹھ جائے اور نور نور میں مل جائے؟ اس پر شیخ روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اور سمجھ گئے کہ اب مولانا کا دم واپسی ہے۔ چنانچہ یکشنبہ کے دن 5 جمادی الثانی 672 ہجری کو مغرب کے وقت مولانا ہر مذہب و ملت کے لاکھوں انسانوں کو روتا ہوا چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے اور کونیا کی سرزمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔